ایران اور امریکہ آج ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان مذاکرات میں دونوں کے ایجنڈا الگ الگ ہیں۔ امریکہ کی پریورٹی لسٹ میں مظاہروں کے علاوہ ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام بھی شامل ہیں، جبکہ ایران صاف صاف کہہ چکا ہے کہ وہ اس بارے میں کسی طرح کے پریشر میں نہیں آئے گا۔ تو ایسے میں کیا مذاکرات سے کوئی حل ممکن بھی ہے؟ اور حل نہ نکلا تو بات کہاں تک جا سکتی ہے؟ میں ہوں سمرا فاطمہ اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہاں نما میں ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا، چین میں BBCI کی تحقیقات نے ہوٹل کے کمروں میں چھپے ہوئے ایسے کیمروں کے نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے جو مہمانوں کی خفیہ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اور جیفری ایپسٹین کے ساتھ زہران ممدانی کی یہ وائرل تصاویر اصل میں AI سے تیار کی گئی جعلی تصاویر ہیں۔ دیکھیے گا BBC ویریفائی کی جانچ میں کیا پایا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا آغاز آج عمان میں ہو گیا ہے۔ امریکہ ان مذاکرات کے ذریعے ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام کو محدود کرنا چاہتا ہے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر اپنی ٹیم کے ہمراہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے مذاکرات کر رہے ہیں، جو عمان پہنچ گئے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے تیار ہے، البتہ اس کا اصرار یہ ہے کہ اس کا میزائل دفاعی نظام کسی بھی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں ہوگا۔ عباس عراقچی نے خبردار کیا ہے کہ تہران امریکہ کی جانب سے کسی بھی غیر ضروری یا حد سے بڑھی ہوئی شرائط کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ مذاکرات ایسے حالات میں ہو رہے ہیں جب امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کیا ہے، اور یہ اقدام گزشتہ ماہ ایران میں ہونے والے ملک گیر حکومت مخالف مظاہروں پر کریک ڈاؤن کے بعد اٹھایا گیا، جنہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں انتہائی پرتشدد قرار دے رہی ہیں۔ ان تنظیموں کے مطابق ان مظاہروں کے دوران ہزاروں افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور یہ امریکہ اور ایران کے درمیان پہلا براہ راست رابطہ ہے۔ گزشتہ سال جون میں اسرائیل اور ایران کے درمیان ہونے والے تصادم کے بعد جب امریکہ نے ایران کی 3 اہم جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا، ایران کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں کے بعد یورینیم انریچمنٹ کی سرگرمیاں وہاں روک دی گئی تھیں۔ اور اس درمیان ٹرمپ انتظامیہ بارہا خبردار کر چکی ہے کہ اگر سفارتی حل نہ نکلا تو فوجی کارروائی بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت برلن سے ہمارے ساتھ صحافی اور ایرانی امور کی ماہر سحر بلوچ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ان مذاکرات کا ایران اور دیگر مشرق وسطیٰ پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ مذاکرات اگر آگے بڑھتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا اثر طاقت کے توازن یعنی بیلنس آف پاور پر پڑے گا، نہ کہ فوری امن پر۔ اگر امریکہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اب بھی امپورٹنٹ ہے، اور اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ایران کے لیے یہ ایک سیاسی جیت ہو سکتی ہے۔ ایک اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر محدود سینکشنز ریلیف ایران کو ملتی ہے تو وہ اس کے لیے آکسیجن کا کام کر سکتی ہیں، خاص طور سے تیل اور بینکنگ کے شعبوں میں۔ امریکہ ایران سے یہ چاہے گا کہ حزب اللہ، حوثیوں اور عراقی ملیشیاز کو کنٹرول کیا جائے، یعنی مکمل طور پر ختم نہ کیا جائے لیکن ان کو کنٹرول کیا جائے۔ مشرق وسطیٰ پر یعنی مڈل ایسٹ پر اس کا اثر یہ پڑ سکتا ہے کہ فوری جو جنگ ہے اس کا امکان کم ہو سکتا ہے۔ ایک ساتھ یہ بھی ایک ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان، جیسے آپ نے خود مینشن کیا کہ جو تصادم ہوا تھا اس میں ہو سکتا ہے تھوڑی حد تک کمی آ جائے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ سعودی عرب اور UAE جو ہیں وہ اس بات کو تھوڑا محتاط انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیل اس پوری ڈیل کو، جو US ایران کی ڈیل ہے، اس کو ایک محتاط انداز میں دیکھے گا اور شک کی نظر سے دیکھے گا، کیونکہ اسرائیل کے لیے ایران ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے جس کے لیے کافی جو ہے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ مذاکرات فوری طور پر تو امن نہیں لا سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ اسٹیٹس کو منجمد کر سکتے ہیں، یعنی پراپرلی فریز کر سکتے ہیں معاملات کو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، امریکہ اور ایران مسئلے کا حل نکالنے کی پہلے بھی کوششیں کر چکے ہیں اور پہلے بھی فیل ہو چکے ہیں، تو اس بار ایسا کیا مختلف ہے؟ پہلے تو یہ تھا کہ اعتماد بالکل دونوں کے درمیان صفر تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ JCPOA ایک ٹرمپ دور میں ختم کر دی گئی تھی، یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جو عالمی ملکوں اور ایران کے درمیان کیا گیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ایران مزید جوہری ہتھیار نہ بنائے۔ اس کا ٹرمپ دور میں ختم ہونے کا واضح پیغام ایران کو یہ ملا تھا کہ جو امریکی وعدے ہیں وہ مستقل نہیں ہیں، وہ وقت در وقت بدلتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ایک اعتماد میں کمی تھی۔ ایران کو یہ شک ہے کہ US جو ہے، اس ٹائم پر یہ شک تھا کہ ایران جو US ہے وہ ایران میں رجیم چینج چاہتا ہے، اور امریکہ یہ سوچتا تھا کہ
مزید جو ہے ایران جوہری ہتھیار بنانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی قسم کی بات چیت اس وقت نہیں ہو سکی تھی۔ ایک اور یہ بھی ہے کہ جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے خراب ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی قسم کی جو معاہدہ ہے اس میں بار بار جو ہے وہ سٹاپ لگ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے یو ایس میں، اور اس کی وجہ سے بھی ایران کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہوتے رہے ہیں۔ اچھا سر، کیا ان مذاکرات سے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کا پرماننٹ حل نکل سکتا ہے؟ کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اس بار جو سولوشن نکلے گا وہ ایک لانگ ٹرم اور پرماننٹ سولوشن ہوگا؟ دیکھیے پرماننٹ حل تو نہیں نکل سکتا، کیونکہ ابھی یہ ہو رہا ہے جو فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں، ایک طرح سے ایک ہاسٹیلٹی کو مینیج کیا جا رہا ہے لمیٹڈ طریقے سے، لیکن مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت ایشو یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی ریڈ لائنز جو ہیں ان کو کراس نہیں کیا جا رہا، یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسکیلیشن نہ ہو کسی بھی قسم کی، اور ایک طرح سے ایک بارگین جو ہے ڈیل وہ سامنے لے آئیں گے۔ بارگین ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایران کو یہ کہا جائے گا کہ آپ مزید جو ہے جو ملیشیاز ہیں ان کو اور زیادہ نہ کریں سپورٹ، اس کے علاوہ جو ان کی جو ویپن ہے، یہ جو نیوکلیئر ویپنز بنا رہے ہیں، اس کو ریسٹرکٹیو کرنے کی یا ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس طرح کی کوشش ہو رہی ہے فی الحال، یعنی اس وقت جو بیسٹ کیس سینیریو ہے وہ یہی ہے کہ سینکشنز میں کسی ٹھیک قسم ہے، کی اوکے، جزوی جو ہے وہ لمیٹیشن لے کر آ جائیں، لیکن اس سے ٹھیک ہے سر، زیادہ جو ہے ایک پرماننٹ حل اس وقت ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف ایک بہت شکریہ، لمیٹڈ طور پر ہاسٹیلٹی مینجمنٹ ہے۔ بہت شکریہ سحر ان تفصیلات کے لیے۔ تھینک یو۔ اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی پوسٹ میں یہ جھوٹا کلیم کیا جا رہا ہے کہ نیو یارک شہر کے میئر زہران ممدانی کا تعلق سیکس آفینڈر جیفری ایپسٹین کے ساتھ ہے۔ بی بی سی ویریفائی نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پوسٹ وائرل کیسے ہوئی۔ دیکھیے تفصیلات آج ٹرینڈنگ میں۔ یہ تصاویر جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی۔ جیفری ایپسٹین اور نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی یہ تصاویر AI یعنی مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ جعلی تصاویر ہیں۔ ان میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی اور ان کی والدہ کو سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے ساتھ دکھاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تصاویر لاکھوں بار کیسے دیکھی گئیں؟ یہ تصاویر آن لائن بار بار شیئر کی جا رہی ہیں۔ یہاں ایسی ہی ایک پوسٹ دیکھی جا سکتی ہے جس میں سازشی نظریات پھیلانے والے ایلیکس جونز غلط طور پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ تصاویر اس بات کا ثبوت ہو سکتی ہیں کہ ممدانی کا ایپسٹین سے کوئی تعلق ہے۔ اصل میں چند ہفتے قبل یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے ایپسٹین سے متعلق فائلز کو منظر عام پر لانا شروع کیا، جس میں اکتوبر 2009 کی ایک ای میل بھی شامل تھی جو ایک انٹرٹینمنٹ پبلسسٹ پیگی سیگل کی جانب سے ایپسٹین کو بھیجی گئی تھی۔ اس ای میل میں سیگل ایک پارٹی میں شرکت کا ذکر کرتی ہیں جو سزا یافتہ سیکس ٹریفکر گیلین میکسویل کے گھر منعقد ہوئی تھی۔ یہ تقریب ایک فلم کے سلسلے میں تھی جس کی ڈائریکٹر ممدانی کی والدہ میرا نائر تھی۔ ای میل کے مطابق اس پارٹی میں میرا نائر، ایمیزون کے CEO جیف بیزوس اور سابق امریکی صدر بل کلنٹن بھی شریک تھے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیروڈی اکاؤنٹ نے ان تصاویر کو پوسٹ کیا۔ پوسٹ کرنے والے نے واضح کیا تھا کہ مواد طنزیہ نوعیت کا ہے، لیکن بڑی تعداد میں فالوورز رکھنے والی کئی صارفین نے ان تصاویر کو یہ حوالہ دیے بغیر شیئر کیا کہ یہ محض ایک سٹائر ہے، حقیقت نہیں۔ بی بی سی نے ممدانی سے منسوب تصاویر کو گوگل کے سنتھ ID ٹول کے ذریعے جانچا، جس سے ظاہر ہوا کہ یہ تصاویر گوگل AI کے ذریعے تیار کی گئی تھیں۔ ان میں مصنوعی ذہانت کی دیگر عام غلطیاں بھی پائی گئیں، جن میں بگڑے ہوئے بیک گراؤنڈز، ایپسٹین کا بل کلنٹن کو غیر فطری انداز میں تھامے ہوئے دکھایا جانا اور ممدانی کو غلط عمر میں پیش کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ 2009 میں ممدانی کی عمر 18 برس تھی اور میرا نائر کی پہلی شادی ایک فنکار مچ ایپسٹین سے ہوئی تھی، تاہم ممدانی ان کے دوسرے شوہر کے بیٹے ہیں۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ ایک روسی جنرل کو آج ماسکو میں ایک اپارٹمنٹ کی عمارت میں گولی لگنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ولادیمیر الیکسیو کی حالت کیسی ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ روسی تفتیش کاروں نے بتایا کہ ایک نامعلوم شخص نے جائے وقوع سے فرار ہونے سے پہلے کئی راؤنڈ فائر کیے تھے۔ ماسکو نے حالیہ دنوں میں ہونے والے ہائی پروفائل فوجی اور سیاسی قتل کے سلسلے کا الزام یوکرین پر عائد کیا ہے۔
अमेज़न के शेयर्स न्यूयॉर्क में उस वक्त तेजी से गिर गए जब कंपनी ने कहा कि वो इस साल मसनूई ज़हानत में $200 बिलियन से ज़्यादा की सरमायाकारी करेगी। ये ऐलान गूगल और माइक्रोसॉफ्ट समेत दीगर टेक जायंट्स के बड़े अखराजात के मंसूबों की पैरवी करता है। सरमायाकारी में इजाफे ने AI बबल के खदशात में इजाफा किया है, जिसने गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बड़ी फरोख्त शुरू कर दी है। BBC की चीन में एक तहकीक में एक ऐसे नेटवर्क का पता चला है जो मुल्क भर के होटल रूम्स में खुफिया कैमरों के जरिए लोगों की खुफिया तौर पर वीडियोस बना रहा है, जिससे मुमकिन तौर पर हज़ारों अफराद मुतासर हुए हैं। बगैर इजाज़त खुफिया तौर पर फिल्म बनाए जाने वाली इन वीडियोस की रिपोर्ट चीन में तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिन्हें स्पाई कैम पॉर्न भी कहा जाता है। BBC वर्ल्ड सर्विस की वॉन शिंगजोंग की रिपोर्ट पेश कर रही हैं खदीजा आरिफ। ये वो लम्हा है जब BBC ने एक खुफिया कैमरा ढूंढ निकाला जो होटल में गेस्ट की बगैर इजाज़त के उनके लम्हात को लाइव स्ट्रीम करता था। ये कैमरा एक क्रिमिनल नेटवर्क का है जो टेलीग्राम पर काम कर रहा था। मैं कई महीनों से इसकी लंदन से मॉनिटरिंग कर रही हूँ। ये इतना छोटा सा है। होटल के कमरों में कुर्बत के लम्हात की खुफिया वीडियोस अब चीन भर में इंटरनेट पर फरोख्त हो रही हैं। एमिली और उनका बॉयफ्रेंड एरिक क्रिसमस की छुट्टियों के लिए एक होटल में ठहरे थे। बाद में उन्हें पता चला कि उनके क़याम की वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी गई हैं। मैंने आखिरकार चंद सेकंड देखे, पूरा वीडियो नहीं देख पाई। मेरे लिए इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल है। BBC एक ऐसे शख्स की तहकीकात कर रहा है जो स्पाई कैम लाइव पॉर्न स्ट्रीम करके दिखाने वाली वेबसाइट तक एक्सेस बेच रहा था। ऑनलाइन उसे AKA कहा जाता है। हमें मालूम हुआ कि 7 महीनों में इस वेबसाइट पर 54 खुफिया होटल कैमरों की लाइव वीडियोस स्ट्रीम की गई थी। यानी हो सकता है कि हजारों लोगों की खुफिया तौर पर वीडियो स्ट्रीम की गई हो। AKA के VIP ग्रुप में हजारों एडिटेड वीडियोस भी हैं, जिनमें सबसे पुरानी 2017 की है। इस खुफिया रिकॉर्डिंग का असर मुतासरा अफराद के लिए तबाहकुन हो सकता है। एमिली और एरिक अब मुसलसल इस खौफ में रहते हैं कि उन्हें कोई पहचान ही न ले। मुझे लगता है कि इसका नफ्सियाती असर आज भी हमें परेशान किए हुए है। मुझे हमेशा लगता है कि कोई मेरी तस्वीर बना रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन एरिक सिर्फ मुतासरा नहीं है, उसे अपनी वीडियो भी ऐसा मवाद ढूंढते हुए मिली। हम जानना चाहते थे कि उसने ये स्पाई कैम पॉर्न क्यों देखी। आम पोर्न फिल्में बहुत फेक लगती हैं। स्पाई कैम वीडियोस बहुत ज़्यादा हकीकी और असली लगती हैं। उसका कहना है कि अब जब उसे मालूम हुआ है कि बगैर इजाज़त फिल्म बनने का एहसास क्या होता है, तो उसे शर्मिंदगी और जिल्लत का एहसास होता है। एरिक ने अपनी वीडियोस हटवाने के लिए इसे बच्चों के साथ ज़्यादती के तौर पर रिपोर्ट किया, ताकि टेलीग्राम मॉडरेटर्स की तवज्जो हासिल कर सकें। जिनसी तशद्दुद के खिलाफ काम करने वाली तंजीमों का कहना है कि टेलीग्राम अक्सर इस नौयत की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करता। हर साल ऐसा मवाद हटाने की हमारी शरह कम होती जा रही है। सबसे बड़ा मसला कंटेंट को रिपोर्ट करना है। ये पॉलिसियां ये तय करती हैं कि कंटेंट कैसे शेयर होगा। हमने अपनी तहकीकात टेलीग्राम्स को दिखाई। एक बयान में उनका कहना था कि बगैर इजाज़त पॉर्न मवाद शेयर करना उनके टर्म्स ऑफ सर्विसेज की खिलाफ वर्जी है, और टेलीग्राम मुसलसल ऐसे मवाद पर नज़र रखता है और रोज़ाना लाखों की तादाद में नुकसानदेह मवाद हटाया जाता है। हमने AKA के एजेंट को इस कंटेंट के साथ सामना किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। और आपने अक्सर देखा होगा कि घरों के बाहर घर के किसी मर्द का नाम नेम प्लेट पर लिखा होता है। शायद आपके घर के बाहर भी ऐसा ही हो। लेकिन इंडिया की रियासत हरियाणा के अंबाला ज़िले के गांव खेड़ागनी में पंचायत ने कुछ मुख्तलिफ किया। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि घरों के बाहर उन लड़कियों और ख़वातीन के नाम लगाए जाएंगे जिन्होंने आला तालीम हासिल की हुई है। देखिए BBC पंजाबी की नवजोत कौर की रिपोर्ट। इसे पेश कर रही हैं सारा अतीक। मेरे घर के बाहर मेरे पापा की या मेरे दादाजी की नेम प्लेट नहीं है, बट मेरी और मेरी मम्मी की है। ये है हरियाणा के अंबाला जिला का गांव खेड़ागनी, जहां अब घरों की पहचान मर्दों के नाम से नहीं बल्कि गांव की लड़कियों और औरतों के नाम से होती है। वो लड़कियां और औरतें जिन्होंने आला तालीम हासिल की हुई है।
कुछ माह कबल गांव की पंचायत ने लड़कियों के नाम की नेम प्लेट घरों के बाहर लगाने का फैसला किया, जिसके बाद 30 औरतों के नाम की प्लेट्स उनके घरों के बाहर लगाई गई हैं। जो ये सिमरन सैनी है, ये बैंक में करती है जी जॉब मोहाली में। ठीक है। और रजनी सैनी BA B.Ed है, ये है आंगनवाड़ी वर्कर। बहुत से घर ऐसे हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा औरतों के नामों वाली प्लेट्स लगी हैं। इनमें से एक घर है BCom कर चुकी तमन्ना और उनकी वालदा आशा रानी का, जिन्होंने हिंदी में MA किया हुआ है। हमें लगा कि हमारे घर के बाहर जो प्लेट लगी है तो इससे हमारी क्वालिफिकेशन भी पता चल रही है और आगे जो बच्चियां हैं उनको भी इससे प्रेरणा मिल रही है। बल्कि मेरे से ना एक छोटी बच्ची ने पूछा शाम को ही, कह रहे आंटी जी ये प्लेट मेरे घर के बाहर क्यों नहीं लगी? तो मैंने उससे कहा बेटा जब तू कर लेगी ना तब लगेगी। उसकी मम्मी है 12th। तो उसने वो खुश हुई, कह रही मैं तो मम्मी अपनी मम्मी को बोली कि मैं तो ये अपने घर के बाहर भी जरूर लगवाऊंगी और मैं पढ़ूंगी, खूब पढ़ूंगी। 25 साल हो गए जी मेरे को की हुई। तो मेरे को मतलब ये एक बहुत अच्छा मतलब वो लगा कि हाँ मैंने भी कुछ किया हुआ है, तभी मेरे नाम की प्लेट यहाँ पे लगी है। आज तक हमने नॉर्मली यही चीज़ देखी है कि घरों के बाहर ना मेल मेंबर्स की नेम प्लेट्स होती हैं, बट हमारे गांव ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि यहाँ पर फीमेल्स की नेम प्लेट्स हैं एंड दैट टू विद देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। मेरे नाम के आगे भी सिर्फ BCom लिखा है, सो मैंने अभी ग्रेजुएशन ही पूरा किया है। बोथ माई पेरेंट्स आर पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो मेरा ये अब आगे जो उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ पर और क्वालिफिकेशंस ऐड हों मेरे नाम के आगे। गांव में कई साल पहले शादी करके आने वाली रुबाल देवी अब ग्राम पंचायत की मेंबर हैं। रुबाल देवी ने BA और B.Ed अपनी शादी के बाद किया। बहुत अच्छा लगा, मतलब कि पहले हमारी जो मतलब कि जो स्टडी की थी उसके बीच में तो ठहराव आया ही था। मतलब कि अब मतलब कि नेम प्लेट देखते हैं तो उसको देख के लगता है कि हाँ हमने पढ़ाई की थी। गांव के सरपंच का कहना है कि उन्होंने एक सर्वे करवाया जिससे पता चला कि गांव में कई खवातीन पढ़ी लिखी हैं और इनके नामों की प्लेट्स खवातीन में तालीम को फरोग देंगी। प्राउड फील हुआ कि यार हमारे गांव में इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी है। वो जो छुपा हुआ था, उनकी शिक्षा थी जो छुपी, वो खुल के सामने आ गई है। तो अब नेम प्लेट लगाने से उनके घर के बाहर और ये शिक्षा अंकित करने से ये जग जाहिर हो गया है कि ये इस घर में हर एक गली में यहाँ पे इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं रहती हैं या बेटी रहती है। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में बस इतना ही। प्रोग्राम में शामिल स्टोरीज़ और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu हाजिर है। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को।